بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں۔ خلیفہ ہارون الرشید جیسا کہ آپ جانتے ہیں مہدی کے بیٹے تھے، اور ہارون الرشید جو ہیں انہوں نے ان کی جو ابتدائی زندگی ہے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے ابتدائی طور پہ اپنی جو زندگی ہے اس کو شروع کیا، کیسے کیسے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کو ان کا دور کیسا دور ہے، اس کو سنہری دور جس طرح سے مامون کا گردانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہارون الرشید کے دور کو بھی بہترین دور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے۔ ہارون الرشید جو ہے وہ رے کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی، اور اس وقت کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ان کے والد مہدی خراسان اور رے کے والی تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو جعفر منصور نے مہدی کو رے کا گورنر بنا کر جو ہے بھیجا تھا۔ منصور کو کہتے ہیں کہ جب ان کی پیدائش کی اطلاع ملی تو وہ اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوئے کہ میرے ہاں ایک پوتا پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو کا جو ہے تذکرہ کیا، اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فال نکلوانے کا اس وقت ایک رواج ہوتا تھا، تو جو انہوں نے فال نکلوائی تو اس میں نیک فال سے وہ خوش ہوئے کہ کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان اور ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ اب مہدی ان کے بارے میں ہے کہ وہ ملکہ خیزران کے بطن سے جو تھے، اور ان کی جو کنیت تھی پہلے ابو موسیٰ تھی، بعد میں انہوں نے ابو جعفر جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ خاندان برامغہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اہم تھے، ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان دونوں خاندانوں کا آپس میں اس حد تک میل ملاپ تھا کہ جس طرح سے یحییٰ برمکی کی 3 بیویاں تھیں، اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے فضل رکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون اور فضل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رضاعی بھائی بھی ہیں، یعنی کہ یحییٰ کی بیوی نے جو ہے انہوں نے جو ہے ہارون کو دودھ پلایا تھا، اور اسی طرح سے جو ہے ان کی والدہ نے بھی جو ہے یحییٰ برمکی کے بچے کو دودھ پلایا تھا جس کا نام تھا فضل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کا اتنا قریبی تعلق، اور یہ دودھ پلانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے دونوں جو ہیں رضاعی بھائی بن گئے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہارون رے میں 3 سال تک رہے اور اپنے باپ کے ساتھ جب وہ بغداد پہنچے تو ابو جعفر منصور نے اس وقت ان کا بڑا اچھے طریقے سے استقبال کیا، اور یہ ان کے بارے میں کہا کہ میرا بیٹا جو ہے انشاءاللہ صاحب اقتدار اور سیرت صالحہ کا مالک ہوگا، اور میں بھی اسے ابھی سے اس میں اس طرح کے آثار دیکھ رہا ہوں کہ آگے چل کر یہ میرا بیٹا جو ہے یہ بڑا نام پیدا کرے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس طریقے سے کرتے تھے کہ جیسے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ سارے کو بھی پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ انہوں نے مرحلہ وار اپنے بچوں کو جو ہے پہلے گورنر بناتے تھے کسی خاص علاقے کا، اور وہاں پر جو ہے جب یہ سلطنت کے امور اچھے طریقے سے سر انجام دیتے تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ آنے والے وقت کے لیے وہ انہیں تیار کر رہے ہوتے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کی ابتدائی زندگی میں اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ بچپن میں حمزہ قصائی کو ان کا استاد مقرر کیا گیا، اور ہارون ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور حمزہ قصائی کا نام جو ہے وہ علم و فضل کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور نام جو ہیں جو بڑے بڑے نام تھے، مفضل جو ہیں وہ بھی ان کے استاد تھے، اور اسی طریقے سے امام مالک کے دورہ حدیث میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور امام مالک سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ امام مالک کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک ایسی شخصیت کا تاثر ابھرتا ہے کہ وہ جن کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا اور جن کا بہت زیادہ نام تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید جو ہیں وہ شعر و شاعری کے بھی دل دادا تھے، اور بچپن سے لے کر بلوغت تک ان کے مزاج میں
مختلف طرح کی جیسے تہذیب و ثقافت جو ہے ان پر اثر انداز ہوئے، اور انہوں نے بہت ساری باتوں کو جو ان کی اپنی رضائی والدہ جو خاندان برامکا سے تعلق رکھتی تھیں اس سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اور اسی طرح سے ہارون جو ہے اور بھی کچھ شخصیات جو ہیں ان کی زندگی میں تھیں جن سے وہ بہت زیادہ متاثر رہے۔ اس کے علاوہ جب ان کی فوجی تعلیم و تربیت کا جو ہے اہتمام کیا گیا، ان کے لیے کہا گیا کہ ہارون جو ہے ظاہر بطور والد مہدی کو اس چیز کی بہت فکر تھی کہ ہارون کا قد کاٹ جو ہے وہ مضبوط ہو، عسکری فنون کے حوالے سے وہ ماہر ہوں، اور یہ تمام خوبیاں جب وہ خلافت کا بوجھ اٹھائیں تو ان سے پہلے ان میں جمع ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ماحول بنایا جاتا تھا، جب جیسے جنگ ہو رہی ہو اور اس ماحول کے اندر جو ہے اس میں کیا ان کی کارکردگی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے باقاعدہ ماحول بنایا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے ہارون الرشید کو کہا جاتا کہ آپ گھڑ سواری یا تلوار کے جو ہے وہ جوہر دکھائیں۔ اسی طرح سے مختلف سرحدی علاقوں کے اندر جب مشقیں جاری تھیں وہاں پر بھی جو ہے ان کو اس میں شرکت کا موقع دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روم کی جو مہم ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، اور سرزمین روم میں داخل ہو کر ایک شہر جس کا نام سپالو تھا اس کا آپ نے محاصرہ کیا، اور اس محاصرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے پانی بند کیا اور رومی کمانڈروں کو اس حد تک مجبور کیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی انتظامی صلاحیتیں تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دشمنوں پر قابو پایا، اور کس طریقے سے ایک ایسے کم عمر شہزادے نے جس کی عمر صرف ابھی 16 سال تھی اور وہ بڑے تجربہ کار جرنیلوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ لڑے، یہ ہمیں سب اس میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں روم کی جب مہم جو ہے کامیاب رہی تو ہارون الرشید نے ہارون کی اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور ان کو یہاں پہ الرشید کا خطاب دیا گیا، اور اس کے بعد ہادی کے بعد دوسرا ولی عہد بنانے کا جو ہے اعلان کیا گیا کہ ان کو ولی عہد بنایا جائے گا، اور یہاں پر کے بعد آخر میں انہیں عراق سے افریقہ کے آخری ساحل تک کی حکومت جو ہے وہ ان کے سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے کن سے ہوئی۔ منصور کا ایک بیٹا تھا جعفر، جو جوانی میں وفات پا گئے تھے، اور منصور کو اس چیز کا بہت دکھ تھا اپنے بیٹے کی وفات کا، تو انہوں نے جعفر، اس بیٹے کا نام بھی جعفر تھا اس لیے مرحوم کو جعفر اکبر کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور انہوں نے کئی اولادیں چھوڑی جن میں ایک لڑکی تھی جس کا نام امت العزیز تھا، اور اسی بچی کی پرورش جو ہے خیزران کا آپ نے مہدی کے دور میں تفصیل سے پڑھا کہ ملکہ خیزران جو ہے وہ کس طرح کی شخصیت کی حامل تھی، اور ملکہ خیزران جو ہے وہ بڑی خدا ترس اور نیک خاتون تھی، اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہیلپ فل خاتون تھی، لوگوں کی شادیاں کرنا، دوسرا جو بھی اس کے پاس کوئی کسی بھی کام کے لیے آتا تھا تو وہ ان کی مدد کیا کرتی تھیں، اور روپیہ پیسہ کچھ بھی کوئی لوگ مانگتے تھے تو وہ بے جھجک ان کو دے دیا کرتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ بچی ہارون کے ساتھ ہی پل رہی تھی، ہارون اس کو چاہتا تھا، اور ملکہ خیزران بھی جو ہے وہ اس کو پسند کرتی تھی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لڑکی جو ہے ہارون الرشید کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور تاریخ میں جو مشہور ہوئی یہ ملکہ زبیدہ کے نام سے، امت العزیز جس کا نام تھا، اور یہ ملکہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جس طرح سے عباسیوں کی تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ ملکہ خیزران جو ہے وہ بہت اہم شخصیت کی حامل تھیں، اور ان کا جو کردار تھا وہ بے مثال تھا، اسی طرح سے ملکہ زبیدہ جو ہیں وہ بھی اپنے حسن سیرت، علم و فضل، قرآن فہمی اور اپنے ادبی ذوق کی بنا پر، اور جو ان کی نیکی اور پاک باز فطرت تھی اس کی بنا پہ کافی زیادہ مشہور ہیں، اور آگے چل کر ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ ملکہ زبیدہ کا رول، اور ملکہ زبیدہ ایون عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا کرتی تھیں۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون الرشید کو یکے بعد دیگرے جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا۔ ہادی نے خلیفہ بننے کے بعد ہارون کو اپنے بیٹے کے حق میں دستبردار کرنا چاہا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس وقت خاندان برامکا جو ہیں وہ بھی مسلسل اسی کوشش میں تھے کہ ہارون اس وقت جو ہے یہاں پہ کمزوری نہ دکھائے، اور ہارون نے بھی جو ہے واقعتاً جو ہے پھر یہاں پر ثابت قدمی سے جمع رہا، اور خاندان برامکا کی کوششوں سے، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہادی آپ نے اس فیصلے کو خود ہی تبدیل کرنے پر مجبور ہوا اور ہارون الرشید کو جو ہے خلیفہ نامزد کیا۔ اسی طرح سے ہم ہارون کے دور میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ ہارون نے جو وزارت کے عہدے پر یحییٰ برمکی کو فائز کیا۔ یحییٰ برمکی جو تھے ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے امور سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں یحییٰ برمکی ہر طرح سے حکومت وقت جو تھیں ہارون کی خلافت پہ وہ بالکل حاوی تھے، اور تمام کاروبار ان کے ہاتھ میں تھا، تمام پورے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ اور اس دور میں ابتدائی سالوں میں ہارون کی شخصیت اس طرح سے ابھر کر سامنے نہ آ سکی جس طرح سے آنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون کے دور کا ایک اہم واقعہ یحییٰ بن عبداللہ علوی کا خروج ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ابتدائی طور پہ ہی عباسیوں کو کچھ ایسی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا جو علویوں کی طرف سے ہو رہی تھیں، اور جیسے مہدی کے زمانے میں، ہادی کے زمانے میں بھی، اور اس طرح سے ابتدائی طور پہ ابو مسلم خراسانی جو کہ حامی تھے اہل بیت کے، ان سے انہوں نے عباسیوں نے کس طرح سے نپٹا۔ تو مسلسل جو ہیں یہ بغاوتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں، شورشیں تھیں۔ تو ہارون الرشید کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نفس زکیہ کے بھائی جن کا نام یحییٰ بن عبداللہ تھا، انہوں نے ویلم کے علاقے میں جو ہے بغاوت کی۔ اب ہارون نے کیا کیا کہ ہارون نے جو ہے فضل برمکی کو کہا کہ آپ، چونکہ آپ کے تعلقات، آپ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، تو آپ اس بغاوت کو جو ہے وہ ختم کریں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان برامکا چونکہ اہل بیت کے ساتھ ان کو ہمدردی تھی، اسی لیے فضل برمکی کو جو ہے اس کام پہ مامور کیا گیا تھا۔ فضل برمکی نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ آغاز ہی جنگ سے کیا جائے، سب سے پہلے کوشش کی کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے صلح کی گفتگو کی، اور بڑی ہی طریقے کے ساتھ جو ہے یحییٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے یحییٰ بن عبداللہ علوی اور جو ہے خلیفہ وقت کے ساتھ ان کا جو ہے صلح کروا دی۔ اب جو یحییٰ بن عبداللہ تھے وہ سمجھتے تھے کہ عباسی جو ہیں جب یہ دیتے ہیں، امان دیتے ہیں، تو یہ کوئی صحیح طریقے سے امان نہیں دیتے، یہ بعد میں وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ تو یحییٰ بن عبداللہ نے یہ چیز کا مطالبہ کیا کہ جو معاہدہ لکھا جائے یا جو شرائط جو ہیں معاہدہ کی جائیں، اس کے لیے خلیفہ اپنے ہاتھ سے جو ہے معاہدہ لکھیں، اور اس پر جو بڑے بڑے فقہا ہیں اور جو بڑے بڑے کابرین ہیں بنو ہاشم سے جن کا تعلق ہو، وہ باقاعدہ دستخط کر کے دیں، تاکہ ہمیں یہ گارنٹی مل سکے کہ آگے چل کر ہمارے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک جو ہے وہ نہیں روا رکھا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بغداد آئے تو ہارون نے بڑا ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور ان کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہارون کو یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ وہ پھر آمادہ بغاوت ہیں، تو ہارون نے کیا کیا، انہیں مدینہ سے بھلوا کر قید میں ڈالا،
اور وہ اسی حالت میں جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور علاقے موصل ہے، بصرہ ہے، وہاں اس کے علاوہ مزنی اور یمنی اور مزری کشمکش ہیں، یہ تمام علاقوں میں بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بغاوتیں رونما ہوئیں، کیونکہ ایک طرح سے اقتدار کی منتقلی کے بعد یہ ایک طرح سے ایک طریقہ تھا کہ وہاں پر جس بھی علاقے میں تھوڑا سا بھی کوئی حاکم تھوڑا کمزور ہوتا یا ظاہر ہے ان کو خبریں آتی کہ مرکز میں ایک تبدیلی عمل میں آئی ہے، تو اکثر و بیشتر علاقوں میں بغاوتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام بغاوتوں پر انہوں نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ قبضہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ قابو پایا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رافع بن لیث کی ایک بغاوت ہے۔ رافع بن لیث جو ہے وہ نصر بن سعار کا پوتا تھا۔ جس طرح نصر بن سعار کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا ابتدائی طور پہ عباسیوں کے پہلے خلیفہ کے دور میں، کہ خراسان کے اندر نصر بن سعار جو تھا وہ حاکم تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور خراسانی فوج میں جو ہے رافع بن لیث جو ہے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون سے محبت ہو گئی تھی جس کا پہلا خاوند موجود تھا، اور لہٰذا اس نے کیا کیا، اسلامی شرع کے مطابق اس کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ ناجائز تھا۔ رافع نے کیا کیا، بڑا فریب سے کام لیا، اس عورت کو کیا کیا کہ مرتد ظاہر کیا اور پہلے خاوند سے طلاق کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہارون کو اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اس نے کیا کیا کہ کہا کہ ان کے خلاف فوری طور پہ کوئی قدم اٹھایا جائے، کیونکہ یہ غلط انہوں نے کیا ہے اور یہ اسلامی قانون سے جو ہے وہ مذاق ہے، اور کہا کہ اس کو گرفتار کر کے جو ہے وہ لایا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رافع نے جب یہ سارے واقعات سنے، کیونکہ رافع بن لیث نے بھی ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا تھا جو اسلام میں جائز نہیں ہے، تو حرثمہ بن عین نامی شخص کو جو ہے خراسان میں انہوں نے اپنے والی وہاں مقرر کیا ہارون الرشید نے، اور حرثمہ جو ہے رافع کا مکمل طور پہ تو ختم نہ کر سکے، لیکن بعد میں جو ہے ہارون نے کیا کیا کہ ہارون نے جب دیکھا کہ اس بغاوت پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور جو ان کا مقرر کردہ والی ہے وہ وہاں پر حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو ہارون جو ہے وہ خود ایک فوج لے کر جو ہے خراسان کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں ہی جو ہے طوس کے مقام پر ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد حرثمہ نے پھر جو ہے دوبارہ ایک خونریز جنگ کے بعد جو ہے یہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی طرح سے ہارون الرشید کے دور کا ایک اہم واقعہ افریقہ کے اندر دولت اغلبیہ کی بنیاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو خاندان بنو عباس تھا، اگرچہ کئی خلیفہ جو تھے وہ بہت مضبوط خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو دور دراز کے علاقے تھے جہاں پر لوگ فطری طور پہ، جیسے افریقہ کے باشندوں کو بربر کہا گیا اور وہ سرکش تھے، کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی حاکم باہر سے آ کر مسلط ہو جائے، اور وہ مسلسل بغاوتیں کرتے رہتے تھے۔ اسی دور میں ہارون الرشید کے دور میں افریقہ میں جو ہے وہ شدید بغاوتیں وبا ہوئیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہارون الرشید نے ایک شخص فضل بن روح کو افریقی جو علاقے تھے وہاں پر اس کا گورنر بنایا۔ اب اس نے کیا کیا کہ فضل بن روح نے آگے سے یہ علاقے اپنے بھتیجے مغیرہ کو کہا کہ اس کو فار ایگزامپل تیونس کا جو علاقہ ہے دیا، اور کہا کہ وہاں پر جو تو ہے تم امن و امان بحال کرو، اور اس نے کیا کیا کہ وہاں پر بڑی سختی جو ہے اس طرح کا سلوک رکھا، اکھڑ پن، سختی اور ظالمانہ طرز عمل کی جو ہے اس بنا پر بہت سارے افریقہ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کے جو ہے انہوں نے فضل بن روح جو افریقہ کا گورنر تھا اس سے کہا کہ اس اپنے بھتیجے کو جو ہے اس کو معزول کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے مرکز میں بھی خلیفہ ہارون الرشید کو ایسی شکایات پہنچائی گئیں کہ یہاں پر جو ہے حالات خراب کیے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو امن و سکون جو ہے یہاں پر کیا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہارون نے یہاں پر اپنے بہترین جرنیل حرثمہ بن عین اور عیسیٰ بن موسیٰ کی قیادت میں افواج بھیجیں، وہاں پر ایک شخص عبداللہ بن جرود جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ پھر بغاوت ہو جاتا، یعنی وقتی طور پہ تو تھوڑا عرصے کے لیے ان بغاوتوں کو
ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ یہ کیا کرتے تھے، امن و امان بحال کرنے میں ناکام رہتے. تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا اور لوگ جو ہیں وہ جو خلیفہ کی طرف سے شخص نامزد کیا جاتا تھا اس کے خلاف ہو جاتے، اور نتیجتاً پھر ان کو دوبارہ سے جو ہے کسی اور کو جو ہے بھیجنا پڑتا تھا. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذات کے والی جن کا نام ابراہیم بن اغلب تھا، انہوں نے جو ہے ہارون الرشید سے کہا کہ اگر آپ جو افریقہ کی گورنری ہیں ہمارے خاندان میں یہ منتقل کر دی جائے اور میں پھر اس چیز کا ذمہ لوں گا کہ افریقہ میں جو ہے وہ بغاوتیں نہ ہوں. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں کے حالات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے جب یہ جو ہے یہ انہوں نے ذمہ داری لے لی اور کہا کہ ہم جو ہے ایک معقول رقم آپ کو بطور خراج بھی دیتے رہیں گے، اور اس بات پہ ہارون الرشید اور ابراہیم بن اغلب کے درمیان جو ہے معاہدہ ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دولت اغلبیہ کی بنیاد جو ہے وہ اس دور میں رکھی گئی. اور ہارون الرشید کے دور کا ایک اہم واقعہ سلطنت اغلبیہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ سلطنتیں جو ہیں وہ اس دور میں قائم ہوئیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تھی. اب آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے علاقے جو ہیں وہ مرکز سے جو ہے کٹنا شروع ہو گئے، انتظامی وجوہات کی بنا پر، اور آگے چل کر جیسے جیسے خلیفہ جو تھے وہ خلفاء کمزور ہوتے گئے تو ان کے علاقے جو ہیں وہ مرکز سے کٹ کر مختلف اشخاص کے قبضے میں آتے گئے، اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ بنتی گئیں.